بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو چیز عطا کی گئی اور جس کی تعلیم دی گئی وہ نہ نماز ہے اور نہ ہی دیگر ارکان اسلام، نہ تبلیغ، نہ جہاد، بلکہ سب سے پہلے جو تعلیم دی گئی وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحیح علم نہ ہو تو نہ یہ دنیا بن سکتی ہے اور نہ اس کے بعد آنے والی دوسری دنیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے علم کا پہلا ماخذ اور منبع قرآن مجید ہے۔ بلا شبہ اس کی ناظرہ تلاوت اور اس کی فضیلت بہت اہم ہے، لیکن بیسیکلی قرآن مجید انسان سازی کی کتاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کے بغیر مکمل ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی احادیث اور آپ کی سیرت کے ساتھ مل کے مکمل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی اپنا رہنما تسلیم بھی کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک سچا کلام ہے اور اس کی قطعی دلیل یہ نہیں ہے کہ ہم نے جبرائیل کو دیکھا ہے اور ہم ان کے وجود کو مانتے ہیں۔ اس کی قطعی دلیل یہ ہے کہ قرآن زبان مصطفیٰ سے عطا ہوا ہے، لہذا قرآن کے بعد حدیث دین کا ماخذ ہے۔ لیکن تیسری اہم بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے باوجود ان دونوں کی تفہیم کے لیے، ان سے رہنمائی لینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، ان کی سیرتیں، ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کا زمانہ ہمارا رہنما ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں کہ جن پر رسول اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کرنا تھا۔ آپ تو قائد ہیں، آپ تو رہبر ہیں، آپ تو رہنما ہیں، آپ قانون کا ماخذ ہیں، آپ حرف آخر ہیں۔ آپ کی آواز پر بھی آواز اونچی نہیں ہو سکتی، لیکن واجب الاطاعت جتنی آیات ہیں، جتنی احادیث ہیں، ان کا مخاطب صحابہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امت ہر صدی اور ہر زمانے میں اس بات کا اہتمام کرتی رہی ہے کہ صحابہ سے رہنمائی لی جائے کہ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا، دین پر کیسے عمل کیا اور اس کے لیے کیا قربانیاں دیں۔ تو یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا صحابہ کی زندگیوں میں قرآن مجید کے اور حدیث پر کام کرنے کے نتیجے میں کیا صرف روحانی برکات آئیں، یا مادی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی قرآن و حدیث نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عروج کا راستہ دکھایا، کامیابیوں سے سرفراز کیا؟ لہٰذا اس مختصر نشست میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ضروری ہے کہ قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، اتنا ہی ضروری ہے کہ جماعت صحابہ کی زندگیوں اور تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے۔ مگر یہ جاننا پڑے گا کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی ہر تفصیل پر ایک ہی رائے رکھتے تھے؟ تو ہمارا تفسیری ادب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رخاماء بینہم، وہ آپس میں نرم خو اور محبت کرنے والے تھے، لیکن رائے کا اختلاف رکھتے تھے۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو امت مسلمہ کی کئی جماعتوں، کئی گروپس، کئی مسلکوں اور کئی فرقوں اور تنظیمات کے درمیان جو اختلاف ہے اسے ہم گھبرا کر نہیں دیکھیں گے، بلکہ اسے ہم دین کا حسن سمجھیں گے کہ سارے ہی دین پر چلنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں،
لیکن سوچنے کا، ذوق کا، میلان کا اپنا اپنا انداز ہو سکتا ہے۔ مثلا یہاں میں خلفائے راشدین کا ذکر کروں گا۔ ان کو خلفائے راشدین کہا ہی کیوں جاتا ہے؟ راشد کا لفظ قرآن مجید ہی سے ماخوذ ہے۔ قرآن میں آیا اولئک ھم الراشدون، وہی ہدایت والے ہیں۔ تو چار پہلے خلفاء کو خلفائے راشدین اس لیے کہا گیا کہ قرآن و سنت کی تفہیم کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی کے طور پر یہ چار خلفاء ہدایت کا منبع اور ماخذ ہیں۔ لیکن تاریخ اسلام میں بتاتی ہے کہ ان چاروں کا انتخاب، ان کی سلیکشن بھی ایک تدبیر سے نہیں ہوئی۔ یہ بہت قوی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اصول دیے کہ آپس میں مشورہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کو ترجیح دو، عدل کے ساتھ رائے کا اظہار کرو اور اسے ترجیح دو جو تقوی میں تم سے بہتر ہے۔ چنانچہ ان اصولوں کی بنیاد پر مشاورت کے نظام کے ذریعے حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے اور 2.25 برس کے لگ بھگ حکومت کرنے کے بعد حضرت عمر نامزد کیے گئے۔ یہ ایک اور طریقہ تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے، امت نے قبول کیا۔ حضرت عمر نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ آپ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی کہ یہ جو فیصلہ کریں گے امت اسے قبول کرے گی۔ ان مثالوں سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے تدبیر اور حکمت عملی میں اگر اختلاف ہے اور ترجیحات میں اختلاف ہے تو یہ تو باعث خیر ہے۔ اخلاق میں ہمیں ایک جیسا ہونا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، نظام اخوت میں جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے والے، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے والے، سب اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والے۔ لیکن یہ ضرور ہوگا کہ کسی کا میلان ہوگا ذکر الہی کی طرف، کسی کا کتاب و سنت کی تعلیم اور تدریس کی طرف ہوگا، اور کسی کا معاشی سرگرمیاں قرآن و سنت کی روشنی میں مطمع نظر ٹھہریں گی۔ ان سب کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ محترم ناظرین، آج کی نشست میں اس امر کو سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، ان ستاروں سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ اور امت پر یہ بڑا احسان ہے اللہ کی طرف سے کہ صحابہ کا عمل اس امت کے عمل کے ذریعے زندہ ہے۔ یہ مر جانے والے، نعوذ باللہ مٹ جانے والے، فراموش کر دیے جانے والے ہیروز نہیں ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو صحابہ کی زندگی سے دلیل لاتے ہیں۔ ہم اپنی وضع قطع میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ صحابہ کے طرز عمل کو اختیار کریں۔ ہم نظام ریاست میں، معاشرتی اصولوں میں، اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں صحابی کو بطور دلیل لاتے ہیں، چونکہ وہ ستارے ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اسی لیے ہمارے اوپر بھی ان کی محبت واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر ٹھیک طریقے سے چلنے اور سمجھ کر چلنے اور اسی کو اپنا مطمع نظر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد